السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے حضرات، آج آپ کو میں قربانی کی تعریف اور اس کے احکام آپ کو بتاؤں گا، اور قربانی کس کس پر واجب ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ سماعت کریں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو حضرات اس کلپ کو سن رہے ہو سب سے پہلے سبسکرائب کر دیں میرا چینل، تاکہ آگے کے مسائل آپ کو ملتا رہے۔ دیکھیے، کہتے ہیں قربانی یہ ایک مالی عبادت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم دیکھیں کہ جسمانی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے نماز کے نام سے موسوم کیا، یعنی جسمانی عبادت نماز ہے، اور مالی عبادت کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک جانور کو خاص دن میں، خاص وقت میں اللہ کی راہ میں اس کو قربان کرنا قربانی ہے، یعنی ذبح کر دینا کیا ہے؟ قربانی ہے۔ تو کہتے ہیں قربانی یہ ایک مالی عبادت ہے، جبکہ وہ غنی پر واجب ہوتا ہے، یعنی جو مالدار نہیں اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ خاص جانور کو خاص دن میں اللہ کے لیے ثواب کی نیت سے ذبح کرنا کیا ہے؟ قربانی ہے۔ کہتے ہیں مسلمان ہو، مقیم ہو، مالک نصاب ہو، آزاد ہو، ان تمام پر جو ہے قربانی کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو آئیے، قربانی کس پر واجب ہے؟ تو کہتے ہیں جس طرح قربانی مرد پر واجب ہے، یعنی ایسا نہیں کہ صرف قربانی صرف جو ہے مردوں پر واجب ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ قربانی جو ہے مرد اور عورت دونوں پر واجب ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں مسافر پر جو ہے قربانی واجب نہیں ہے۔ جس طرح لوگ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر قربانی کرتے ہیں، تو وہ قربانی واجب نہیں ہوتی، بلکہ وہ قربانی جو ہے نفل کی عبادت ہوتی ہے، وہ نفل ہو جاتی ہے، واجب ادا نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہاں پر ابھی آپ کے اوپر واجب لاحق نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ وہاں پر آپ پر قربانی واجب ہے نہیں، لیکن اگر آپ کر دیتے ہیں تو وہ نفلی عبادت ہو جائے گی آپ کی۔ تو وہی کہتے ہیں کہ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اگر نفلی کے طور پر کرے تو کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ اب کہہ رہے ہیں مالک نصاب کتنا ہو؟ کہہ رہے ہیں مالک نصاب ہونے سے مراد اتنا مال ہونا جتنا مال ہونے سے صدقہ فطرہ واجب ہوتا ہے، یعنی کتنا؟ 52.5 تولہ چاندی ہونا چاہیے اور 7.5 تولہ سونا۔ اگر اس سے ایک پیسہ بھی کم ہے، یعنی اس سے ایک تولہ بھی، اگر ایک تولہ بھی، اگر ایک منیمم اگر گرام بھی کم ہے تو آپ جو ہے آپ پر قربانی واجب نہیں ہے، چاہے وہ قیمت 10 لاکھ کی ہی بن جائے کیوں نہ ہو، چاہے وہ اس کی قیمت تولہ یعنی چاندی کی قیمت چاہے 10 لاکھ کی ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ 7.5 کے بجائے 7 تولہ ہے اور اس کی قیمت 10 لاکھ روپیہ ہے، پھر بھی آپ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کی روح سے آپ پر غنی کا حکم نہیں لگایا جائے گا، اس لیے کہ غنی کا حکم تبھی لگایا جائے گا جب آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہوگی، یا 20 دینار یعنی 7.5 تولہ سونا کا مالک اگر ہیں آپ، تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ کہہ رہے ہیں جو شخص 200 درہم یا 20 دینار کا مالک ہو، یا جو ہے حاجت کے سوا کسی ایسی چیز کا مالک ہو جس کی قیمت 200 درہم ہو، تو اب کہتے ہیں وہ غنی ہے، اس پر قربانی واجب ہے، اس لیے کہ وہ اس کی قیمت تک پہنچتا ہے، یعنی 52.5 تولہ کے مطابق ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ 200 درہم اگر کسی کے پاس ہے، یعنی اگر ایسی چیز کا مالک ہے جس کی قیمت 200 درہم تک پہنچتی ہے جس کا پیسہ، تو وہ غنی کہلائے گا، اس پر قربانی کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب کہہ رہے ہیں 10ویں ذی الحجہ کی، اب کہہ رہے قربانی کا وقت کب ہے؟ تو وہی کہتے ہیں 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک، یعنی 3 دن اور 2 راتیں۔ کتنے؟ 3 دن اور 2 راتیں، لیکن 10ویں سب میں افضل ہے، یعنی 10 تاریخ کیا ہے؟ سب سے افضل ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو پہلا دن وہ کیا ہے؟ سب سے افضل ہے، پھر 11واں افضل ہے، پھر 12واں۔
پہلے 10واں ہے، پھر 11واں ہے، پھر 12واں ہے۔ اب کہہ رہے ہیں شہر میں قربانی کی جائے تو شرط یہ ہے کہ نمازی عید کے بعد ہو۔ اگر شہر میں آپ کو قربانی کرنی ہے تو آپ کب کریں گے؟ نماز کے بعد۔ اور اگر دیہات میں چونکہ نماز عید نہیں، اس لیے کہ دیہاتوں پر نماز جمعہ عیدین کی نماز ہے نہیں، ان پر واجب نہیں ہے، اس لیے صبح صادق سے ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر صبح ہوئی تو وہ لوگ قربانی کر سکتے ہیں، چاہے وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے۔ کہہ رہے ہیں کہ قربانی کے وقت میں قربانی ہی کرنا لازم ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ یوں سمجھے کہ 10,000 کا بکرا ہے اور 10,000 کا بکرا ہے تو آپ نے بکرا نہیں خریدا بلکہ 10,000 کسی کو صدقہ کے طور پہ دے دیا اور نیت یہ کی کہ ہم نے قربانی کر دی، تو ایسی صورت میں بھی قربانی ایسی صورت میں آپ سے جو ہے واجب ادا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے صرف پیسے کو قربانی کی نیت سے دیا ہے، تو ایسے عمل کو بجا لانے سے آپ پر جو واجب ہے وہ ادا نہیں ہوتا، کیونکہ قربانی کہتے کس کو ہیں؟ آپ نے سماعت کر لیا ہے کہ قربانی اس کو کہتے ہیں کہ خاص دن میں، خاص وقت میں اللہ کی راہ میں ذبح کرنا کسی جانور کو اچھی نیت کے ساتھ، ثواب کی نیت سے قربانی کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر قربانی پایا نہیں گیا، اسی وجہ سے یہاں پر واجب ادا نہیں ہوئی۔ پھر کریں قربانی کے دن گزر جانے کے بعد قربانی فوت ہو گئی، اب نہیں ہو سکتی، لہٰذا اگر کوئی جانور قربانی کے لیے خرید رکھا ہے تو اس کو صدقہ کرے، ورنہ ایک بکری کی قیمت سے صدقہ کرے۔ اب مثال آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر کسی نے قربانی کا جانور خریدا لیکن کسی وجہ سے، کسی پریشانیاں یا کسی مجبوری کی وجہ سے، یا حکومت یا کوئی بھی مجبوری ہو جس کو شریعت قبول کرتی ہو، تو ایسی مجبوری کے تحت اگر اس نے قربانی نہیں کیا اور دن گزر گئے، یعنی 3 دن اور 2 راتیں گزر گئی، اس کے بعد اب وقت نہیں ہے قربانی کرنے کا، تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اب صدقہ کر دے، یعنی اگر وہ قربانی کرے یا اس کی قیمت ادا کر دے، لیکن وہ واجب ادا نہیں ہوگی، لیکن اس کا ایک بدل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ثواب دے گا۔ مجبوری ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے دور بھی فرمائے گا، اور چونکہ آپ نے واجب کو ترک کیا ہے تو جان کے نہیں کیا، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ آپ کو بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، رحمان رحیم ہے۔ تو حضرات یہ تھی آج کی کلپ، انشاءاللہ پھر اگلی آئیڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام